بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ تو چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو چلیے آج سنتے ہیں ایک نوجوان کی سچی آپ بیتی جسے ایک پریزاد نے چاہا۔ میں گھر جا رہا ہوں، تم جب پارٹی سے فری ہو جاؤ گی تو مجھے کال کر لینا، میں آ کر تمہیں لے جاؤں گا، میں نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ کیوں، تمہیں کیا ہوا، تم کیوں جا رہے ہو؟ وہ میری طبیعت اچانک گھبرانے لگی ہے۔ میری بیوی نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی اور پھر میری نظروں کا رخ دیکھا جو سامنے اسٹیج پر کھڑی سفید سوٹ میں ملبوس لڑکی پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بے حد حسین تھی، بال اس نے کھلے چھوڑ رکھے تھے جو اس کو اور بھی حسین بنا رہے تھے۔ میری نظروں کا رخ دیکھ کر میری بیوی فوری سمجھ گئی کہ مجھے کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ مجھ کو مجھ سے بہتر نہیں بلکہ بہت زیادہ بہتر طور پر جانتی تھی۔ وہ اس لیے کہ اس نے زندگی کی 10 بہاریں میرے ساتھ گزاری نہیں بلکہ جی تھیں۔ وہ بولی، نہیں آپ رکیں، میں سونیا کو بتا کر آتی ہوں، پھر اکٹھے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم بتا کر آ جاؤ، میں باہر انتظار کرتا ہوں۔ مجھ سے ایک پل بھی وہاں اور کھڑے ہونا محال ہو رہا تھا۔ مجھے گاڑی میں بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب مجھے میری بیوی بیٹے کے ساتھ گاڑی کی طرف آتی دکھائی دی۔ میں جو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا، آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اپنی بیوی کو بیٹھنے کے لیے کہا تو اس نے خود بیٹھنے کی بجائے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گاڑی میں ڈرائیو کرتی ہوں۔ میں نے کسی بچے کی طرح اس کا حکم مان لیا تھا۔ میری بیوی نے پچھلا دروازہ کھول کر بیٹے کو بٹھایا اور پھر آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میں نے سیٹ کی بیک کے ساتھ سر ٹکا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میری آنکھوں کے سامنے دلشاد کا شاد سا چہرہ آ کھڑا ہوا تھا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ میں جب بھی کسی حسین لڑکی کو سفید کپڑوں اور کھلے بالوں میں دیکھتا، میری طبیعت ہمیشہ خراب ہو جاتی تھی اور پھر دلشاد یاد آنے لگتا تھا، اور پھر دل میں افسوس جاگ اٹھتا کہ کاش میں سب کو سب کچھ بتا دیتا تو شاید دلشاد ہمارے درمیان ہوتا۔ سب کو نہ صحیح، کم از کم ماموں کو ہی بتا دیتا تو دلشاد کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوتا اور شاید میری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ مجھے لگتا ہے جب سے دلشاد گیا ہے میں نے زندگی جی نہیں ہے بلکہ گزار رہا ہوں، بلکہ ایک میں نہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو زندگی کو جیا کرتے تھے جب دلشاد ہمارے درمیان ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ بھی صرف زندگی کو گزار ہی رہے ہیں۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر چھوڑا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا جب میں زندگی کو جیا کرتا تھا۔ آنکھوں کے سامنے 12 برس پہلے کے منظر گھومنے لگے۔ آج میرے 4th ایئر کے پیپر ختم ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ ان 2 دنوں میں میں نے کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، بس ایک ہی کام کیا تھا اور وہ تھا نیندیں پوری کرنے کا۔ ان 2 دنوں میں خوب سویا تھا، اور آج تیسرے دن میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور اعلان کر دیا کہ میں گاؤں جا رہا ہوں نانی جان کے پاس۔ مجھے کوئی روکنے کی کوشش بالکل بھی نہ کرے، کیونکہ میں رکنے والا نہیں۔ دراصل میں پچھلے 4 سال سے نانی جان کے پاس نہیں گیا تھا، اور وجہ صرف یہی پڑھائی تھی، لیکن اس بار میں نے پکا ارادہ کیا تھا کہ جانا ضرور ہے، اور ویسے بھی گرمیوں کا اصل مزہ ننیال میں ہی آتا ہے، اور اگر ننیال گاؤں میں ہو تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ میری بات سنتے ہی امی جی کا بی پی ہائی ہو چکا تھا۔ امی کہنے لگی، 2 دن میں تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی، جب گرمی لگے گی تو شام کو ہی واپسی کے لیے بیٹھ جاؤ گے، یہاں تو اے سی کے نیچے سکون کر رہے ہو۔ دراصل نانی لوگوں کو اے سی پسند نہیں تھا، اس لیے انہوں نے نہیں لگوایا تھا۔ بہرحال میں شام تک اپنا سامان پیک کر چکا تھا، صبح کی ٹرین سے گاؤں جا رہا تھا۔ چھوٹے بھائی کو منہ بسورتے چھوڑ کر آیا تھا، اور جب اس سے کچھ نہ بن سکا تو مجھے بد دعائیں دینے لگا، اللہ کرے تمہیں سیٹ ہی نہ ملے، یا پھر جب تم اسٹیشن پر جاؤ تو ٹرین جا چکی ہو۔ 4 سال کے بعد ٹرین کا سفر بڑا مزہ دے رہا تھا۔ 3.5 گھنٹے کا سفر کھڑے ہو کر کرنا تھا، کیونکہ جلدی کی وجہ سے سیٹ بک نہیں کروا سکا تھا، اور اب میں ٹرین کو ناپنے میں لگا ہوا تھا، ایک ڈبے سے دوسرے میں اور دوسرے سے تیسرے میں۔ پھر سامنے سے آتے سپاہی کو دیکھ کر کچھ سکون کا سانس آیا۔ 50 کا نوٹ سپاہی کو دیا اور جناب نے ہم پر احسان کیا اور ایک سیٹ پر بٹھا دیا۔ باقی کا سفر اللہ کا شکر ہے سکون سے گزرا، بس ٹرین نے 3.5 گھنٹوں کی بجائے 5 گھنٹوں میں پہنچایا تھا، جس پر میں رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگا کہ 5 گھنٹوں میں پہنچا تو دیا۔
تو اسی خوشی میں شکرانے کے 2 نفل بھی نیت کر چکا تھا، ورنہ جو حالات چل رہے تھے، میں نے سنا تھا لوگ 2 دن کا کھانا لے کر ٹرین میں سوار ہوتے ہیں۔ میں ٹرین سے اتر کر اسٹیشن سے باہر آیا، وہاں سے رکشے کے ذریعے راوی اڈے پہنچا اور بس میں سوار ہوا۔ یہاں سے آگے آدھے گھنٹے کا سفر تھا، جو بس نے 1 گھنٹے میں طے کیا۔ اسٹاپ پر اتر کر اب میں گھر کی طرف جا رہا تھا۔ گاؤں میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی، ماں سوائے روڈ کے جو پہلے کچا تھا، اب اس کی جگہ اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ چلتے چلتے میں گھر کے دروازے پر پہنچ چکا تھا کہ اچانک مجھے شرارت سوچی۔ ویسے تو گاؤں میں ہر ایک کے گھر کا دروازہ کھلا ہی ہوتا ہے، یہ صرف شہروں میں ہوتا ہے کہ دروازے بند رکھے جاتے ہیں۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور اب دعا کرنے لگا کہ یا اللہ وہی آئے وہی آئے۔ آخر میری دعا رنگ لائی اور اندر سے پیاری سی آواز آئی، جی کون؟ بی بی جی کھانے کو کچھ ملے گا؟ بھوکا ہوں صبح سے۔ میں نے آواز بدل کے صدا لگائی۔ اندر سے آواز آئی، جی اچھا بابا ابھی لائی۔ میں باہر کھڑا مسکرا رہا تھا اس کو پاگل بنانے پر۔ تھوڑی دیر بعد ہاتھ باہر نکلا، ہاتھ میں آٹے سے بھری پلیٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا، ہاتھ گھوما اور سارے کا سارا آٹا میرے سر میں اور منہ پر تھا۔ اندر سے زوردار قہقہا بلند ہوا اور پھر بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں بندر بن چکا تھا۔ راحیلہ تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ امی کاشی، وہ کہتے ہوئے کمرے میں گم ہو گئی اور پیچھے سے دروازہ بند کر لیا۔ میں جو اس کے پیچھے بھاگا تھا، صحن کے درمیان میں جا کر رک گیا۔ چھوٹی مومانی راحیلہ کی آواز سن کر کمرے سے باہر آئی تھیں۔ صحن کے درمیان میں مجھے کھڑا دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید مامی نے راحیلہ کی آواز صحیح طرح سے نہیں سنی تھی۔ منہ اور سر تو آٹے سے اٹا پڑا تھا۔ میرے کندھے پر سفری بیگ دیکھ کر کچھ سمجھی۔ جب صورتحال سمجھ میں آئی تو مجھے گلے لگا لیا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے نہیں بنائی، یہ آپ کی نوابزادی کا کام ہے۔ اس کا مطلب تم نے پھر کوئی شرارت کی ہے۔ تم دونوں باز نہ آنا اپنی حرکتوں سے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، ایسے کرتے ہیں مہمانوں کو ویلکم، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مامی نانا نانی کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ اندر آرام کر رہے ہیں، تم پہلے نہا لو پھر کسی اور سے ملنا، ورنہ میری طرح وہ بھی تمہیں نہیں پہچانیں گے۔ تم ادھر دلشاد کے کمرے میں اپنا سامان رکھ کر کپڑے نکال لو، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ میں کمرے میں گیا، کپڑے نکالے، واش روم میں چلا گیا۔ نہا کر باہر نکلا تو مامی پوچھنے لگیں، کھانا کہاں کھاؤ گے؟ کمرے میں یا باہر بیٹھ کر؟ یہاں پر ہی لے آئیں۔ تھوڑی دیر بعد میری فیورٹ کچے آم کی چٹنی میرے سامنے تھی اور پھر کھانے کا مزہ آ گیا۔ مامی برتن اٹھانے آئیں تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ میں باقی سب لوگوں سے شام کو ملوں گا، میں ابھی سونے لگا ہوں، جیسے تمہاری مرضی۔ میں اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کے یعنی کہ راحیلہ کے کمرے کے سامنے رکا اور کہا، بخشوں گا نہیں تمہیں۔ اندر سے زبردست قہقہا بلند ہوا اور میں منہ بسورتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر راحیلہ کو سبق سکھانے کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو گھڑی 6 بجا رہی تھی۔ سورج سونے کے لیے اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ پہلے تو میں 10 منٹ آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ باہر اٹھ کر جاؤں، بشارت اندر آ گیا۔ وہ میرے بڑے ماموں کا بیٹا تھا۔ میری طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرایا تو میرے ذہن میں دوپہر والا سارا واقعہ پھر سے تازہ ہو گیا اور میں ایک بار پھر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور دل میں کہا، اس کی تو ایسی خبر لوں گا کہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ اچھا اس کی خبر بعد میں لینا، پہلے باہر چلو، شدت سے جناب کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے حیران کن نظروں سے اس کی طرف دیکھا کہ دل میں کہی بات اس نے کیسے سن لی۔ وہ تو بعد میں غور کرنے پر معلوم ہوا کہ دل میں کہی بات زبان سے بھی ادا ہو گئی۔ میں تھوڑا سا شرمندہ ہوا تھا، پہلے بھی 2 چکر لگا گیا ہوں لیکن جناب کو ہوش ہی نہیں تھا۔ سارے گدھے گھوڑے بیچ کر تم سو رہے تھے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بشارت کے ساتھ باہر نکلا تو سب گھر والے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میری طرف دیکھ کر سب مسکرانے لگے۔ میں سمجھ گیا تھا اس ہنسی کا مطلب۔ میں بھی مسکراتے ہوئے نانی جان کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے بھی میں نے شرمندہ ہونا تو سیکھا ہی نہیں تھا، میرا تو بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ راحیلہ کا کچومر بنا دیتا۔ میں نے راحیلہ کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور جا کر نانی کے گلے لگ گیا۔ نانی نے میرا ماتھا چوم کر پیار کیا اور پھر میں نانا جان کو ملا۔ اس کے بعد باری باری سب سے مل کر ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ سب وہاں موجود تھے سوائے دلشاد کے۔ میں نے پاس بیٹھی مومانی سے پوچھا کہ دلشاد کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ ڈیرے پر ہے، بس آتا ہی ہوگا، انہوں نے کہا۔ نانی امی کا حال احوال پوچھنے لگی کہ وہ کیسی تھی۔ وہ سب ٹھیک تھے، آپ سب کو سلام دعا دے رہے تھے، میں نے جواب دیا۔ سلام تو ٹھیک ہے،
دعا کون سی دے رہے تھے؟ راحیلہ نے ٹکڑا لگایا۔ میرے گھور کر دیکھنے پر وہ مسکرائی۔ ایک کنال کے اس گھر میں دونوں ماموں اکٹھے رہتے تھے۔ دونوں بھائیوں میں حد سے زیادہ محبت تھی۔ میرے بڑے ماموں تھوڑے سے غصے والے تھے اور چھوٹے ماموں کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ ماموں کم اور دوست زیادہ تھے۔ چھوٹی مامی اور بڑی مامی آپس میں ایسے رہتی تھی جیسے بہنیں ہو۔ ان دونوں کی محبت کے پیچھے ایک راز چھپا تھا۔ ہوا ایسا کہ جب بڑے ماموں کی شادی ہوئی تو بڑے ماموں نے مامی اور نانی کو دوسرے ہی دن ایک دوسرے کو سامنے بٹھا کر کہا کہ آج کے بعد نہ میں اپنی ماں کی کوئی بات سن کر تمہیں کچھ کہوں گا اور نہ ہی تمہاری کوئی بات سن کر اپنی ماں کو کچھ کہوں گا۔ آپ دونوں لڑائی کریں، جھگڑا کریں، میں آپ دونوں کے درمیان نہیں آؤں گا۔ جیسے آپ اپنی بیٹی سے اور آپ اپنی ماں سے لڑائی کر کے شام تک پھر ویسی کی ویسی ہو جاتی ہیں، ایسا ہی اب بھی ہونا چاہیے۔ آپ دونوں کو فری ہینڈ ہے، آپ دونوں جو مرضی کریں، لیکن شام تک دونوں مجھے ہنستی ہوئی ملنی چاہیے۔ اور پھر جب چھوٹے ماموں کی شادی ہوئی تو تب بھی کچھ ایسی ہی باتیں ہوئیں۔ کچھ ایسی ہی باتیں امی نے مجھ سے بھی کہی تھی۔ بڑے ماموں کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جبکہ چھوٹے ماموں کا 1 بیٹا اور 1 بیٹی۔ دلشاد مغرب کے بعد گھر میں داخل ہوا۔ اس کو دیکھ کر میں پہچان نہیں پایا تھا۔ جب غور کیا تو تب پتہ چلا کہ دلشاد ہی ہے۔ میں اٹھ کر تیزی سے دلشاد کی طرف بڑھا اور پھر جب دلشاد کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بھی بھاگ کر میری طرف آیا۔ ہم بڑی گرم جوشی سے ملے اور میرا پہلا سوال یہی تھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ دلشاد ویسا تو تھا ہی نہیں جیسا 1 سال پہلے تھا۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے، دلشاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم تو ویسے ہی ہیں جناب، البتہ تم بدلے بدلے لگ رہے ہو، دلشاد نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہم آ کر دوبارہ چارپائی پر بیٹھ گئے، لیکن میری حیرانگی ابھی تک ختم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ دلشاد کافی کمزور ہو گیا تھا پہلے سے اور چہرے پر موجود 2-3 زخموں کو گہرے نشان تھے۔ دلشاد کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہوا جس کا یہ نتیجہ ہو، لیکن میرے ذہن میں زور ڈالنے پر بھی مجھے ایسا کچھ یاد نہیں آیا تھا جس میں دلشاد کے ساتھ حادثے کی کوئی خبر ہو۔ وہ کافی خاموش بیٹھا ہوا تھا، ورنہ وہ تو ایسا تھا ہی نہیں۔ وہ تو گھر میں داخل ہوتے ہی سب کی ناک میں دم کر دیتا تھا۔ میں نے جب سے دلشاد کو دیکھا تھا میں پریشان ہو گیا۔ وہ مجھے پہلے والا دلشاد کہیں سے بھی نہیں نظر آ رہا تھا۔ شام کا کھانا کھاتے ہی میں چھت پر چلا آیا، کیونکہ جب بھی میں گاؤں آتا تھا ہمیشہ سے چھت پر ہی سوتا تھا، کیونکہ تاروں بھری رات اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا شہر میں کہاں نصیب ہوتی ہے۔ میرے ساتھ طاہر اور بشارت بھی تھے۔ دلشاد کو ماموں نے کسی کام کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں بشارت سے دلشاد کے بارے میں پوچھے بنا نہیں رہ سکا کہ یار یہ اپنے دلشاد کو کیا ہوا ہے، ایک دم سے بدل گیا ہے اور کیا عجیب سی حالت بنا رکھی ہے، نہ ہنسی نہ مذاق، ایک دم خاموشی۔ پتہ نہیں یار، پچھلے 7-8 ماہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ پے در پہ 3-4 چوٹیں لگنے کے بعد سے چپ ہو گیا ہے۔ چوٹیں؟ کیسی چوٹیں؟ وہ 1-2 بار درخت سے گر گیا تھا، ایک بار ٹریکٹر لے کر جا رہا تھا، وہ ایک سائیڈ کی طرف الٹ گیا، ایسے ہی 3-4 چوٹیں آئی ہیں۔ اس کے بعد سے سنجیدہ سا ہو گیا ہے۔ 1-2 بار میں نے پوچھا تھا کہ یار کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو، لیکن کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، بچوں والی حرکتیں کرتا اچھا نہیں لگتا ہوں۔ میں نے ایک گہری سانس لی، کہیں کسی لڑکی وڑکی کا چکر تو نہیں؟ میں پرسوچ انداز میں بولا، پتہ نہیں یار، میں تو پوچھ پوچھ کر تھک گیا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں بتاتا، تو کوشش کر، تیرا تو جگری یار ہے، شاید تیرے ساتھ کھل کر بات کرے۔ ٹھیک ہے، کرتے ہیں کچھ۔ طاہر تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر نیچے چلا گیا۔ ہم دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ بشارت کو نیچے سے مامی نے آواز دی تھی کہ آ کر دودھ لے جاؤ۔ بشارت نیچے چلا گیا اور میں چھت پر واک کرنے لگا اور ساتھ ہی دلشاد کے بارے میں سوچنے لگا۔ دوسرے دن میں نے ناشتہ کیا اور باہر نکل آیا۔ باہر آ کر نانی کو بتایا کہ میں ڈیرے پر جا رہا ہوں۔ گھر سے ڈیرا زیادہ دور نہیں تھا، بس کچھ ایکڑ کا فاصلہ تھا۔ ویسے تو ڈیرے تک کچی سڑک بھی جاتی تھی، لیکن وہ راستہ لمبا تھا، اس لیے میں کھیتوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے ڈیرے پر پہنچا۔ ماموں اور کزن اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، بس مامی اور طاہرہ ڈیرے پر موجود تھے۔ طاہرہ آم کچے چرنے میں لگی ہوئی تھی، جبکہ مامی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ 12:30 بجے کے قریب سب اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر ڈیرے پر آ گئے اور میں اتنی دیر میں نہر میں نہانے کا پروگرام بنا چکا تھا۔ میں نے سب کو آگاہ کر دیا، سب راضی ہو گئے، جبکہ دلشاد کہنے لگا تم چلو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ نہر کافی بڑی اور گہری تھی۔ الٹ بازی لگاتے ہوئے ہم تینوں نہر میں کودے اور پھر باری باری باہر نکلے تھے۔ نہر کے اوپر جھکے درخت کے اوپر چڑھ گئے اور پھر باری باری اس کے اوپر سے چھلانگ لگائی تھی۔ یار کافی دیر ہو گئی ہے، دلشاد نہیں آیا۔ میں نے اپنے دوسرے کزن سے کہا، کسی کام میں لگ گیا ہوگا۔
میں نہر سے باہر نکلا اور کزنز کو بتایا کہ میں باغ میں آم لینے کے لیے جا رہا ہوں، ساتھ ہی دلشاد کو بھی لے آؤں گا۔ نہر سے 2 کھیت چھوڑ کر باغ تھا۔ میں اپنے ہی خیالوں میں گم باغ میں داخل ہوا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، ایک خوشگوار خوشبو کا احساس میری روح میں اترا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے کھو گیا۔ اس خوشبو سے مجھے ایک بات کا اندازہ ہو گیا، وہ یہ کہ دلشاد باغ میں ہی کہیں آس پاس ہے، کیونکہ وہ خوشبوؤں کا دیوانہ تھا۔ ایک پل بھی خوشبو کے بغیر اس کا گزارا نہیں تھا۔ میں اکثر اس سے پوچھتا تھا کہ یار تم اتنی خوشبو کیسے برداشت کر لیتے ہو، میرے تو سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ اور وہ تھا کہ پوری بوتل اپنے اوپر انڈیل لیتا تھا۔ دلشاد نے بہت زیادہ پرفیومز جمع کر رکھے تھے اور وہ ایک ہی پرفیوم کو لگاتار استعمال نہیں کرتا تھا، وہ روز بدل کر استعمال کرتا، اور اس کی لاجک وہ یہ بتاتا کہ ایک ہی پرفیوم روز لگانے سے اپنے آپ کو خوشبو محسوس نہیں ہوتی۔ میں ایک میٹھے آم کے درخت پر چڑھ گیا اور پھر ایک آم توڑ کر قریبی مضبوط ٹہنی پر بیٹھ گیا، آم کھانے لگا اور ساتھ ہی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ دائیں طرف مجھے چارپائی پر دلشاد نظر آیا۔ میں جس آم کے درخت پر تھا وہ اس سے کافی فاصلے پر تھا، لیکن صاف نظر آ رہا تھا۔ دلشاد کو دیکھ کر میری نظر اس پر ٹھہر گئی اور میں آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اپنی آنکھوں کو دونوں ہاتھوں سے مسل رہا تھا، لیکن منظر نہیں بدلا۔ میں نے اس عمل کو 2-3 بار دہرایا، لیکن منظر ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میں کافی حیران ہوا دلشاد کو دیکھ کر، کیونکہ بات حیران ہونے والی ہی تھی۔ دلشاد چارپائی پر کچھ اس طرح سے لیٹا ہوا تھا جیسے سر کے نیچے تکیہ ہو، لیکن وہاں تکیہ تھا ہی نہیں۔ لیکن دلشاد کا سر بلند تھا، چارپائی سے کافی اوپر، اور دلشاد بڑے سکون سے لیٹا ہوا تھا۔ میں تقریباً 5 منٹ دیکھتا رہا، لیکن دلشاد ویسے کا ویسا ہی لیٹا رہا۔ میں جلدی سے درخت سے نیچے اترا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ تھوڑا سا قریب گیا تو میں نے دیکھا دلشاد بالکل نارمل حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ میرا وہم تھا یا اس میں کوئی حقیقت تھی، میں ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کر پا رہا تھا۔ شاید گرمی کا اثر ہو۔ میں خود پر مسکراتے ہوئے دلشاد کی طرف بڑھا۔ ایک چیز جو میرے دماغ نے محسوس کی تھی وہ یہ کہ جو خوشبو تھوڑی دیر پہلے میں نے محسوس کی تھی اب وہ نہیں رہی تھی۔ میں نے اس کو بھی اپنا وہم سمجھا، کیونکہ خوشبو ہو یا بدبو جلد ہی دماغ میں رچ بس جاتی ہے اور محسوس ہونا بند ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی یہی خیال کیا تھا اور دلشاد کی طرف بڑھ گیا۔ اچانک میرے ذہن میں دلشاد کی ڈائری گھومی۔ مجھے یاد آیا کہ وہ باقاعدگی سے ڈائری لکھتا تھا، اور وہ بھی جنون کی حد تک۔ وہ کھانا کھانا بھول سکتا تھا لیکن ڈائری لکھنا نہیں۔ دلشاد ڈائری ہر روز رات کو لکھ کر سوتا، ضرور وہ اب بھی لکھتا ہوگا۔ جیسے ہی میرے ذہن میں خیال آیا میں جلدی سے اٹھا۔ میں نے کمرے کی ایک چیز ادھر ادھر کر کے رکھ دی تھی، لیکن مجھے ڈائری ابھی تک نہیں ملی تھی۔ کچھ پرانی ڈائریاں ہاتھ لگی تھیں، لیکن وہ میرے کسی کام کی نہیں تھیں۔ جب کافی دیر دوڑ دھوپ کرنے کے بعد میرے ہاتھ کچھ نہ لگا تو میں تھک ہار کر بیٹھ گیا، اور پھر اچانک ایک خیال آنے پر میں جلدی سے اٹھا اور جا کر بیڈ کا گدا الٹ دیا، اور پھر میری آنکھیں چمک اٹھی تھیں کیونکہ ایک ڈائری وہاں مجھے نظر آ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ڈائری اٹھائی اور آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور دعا کرنے لگا کہ یہ وہی ڈائری ہو۔ میں نے جلدی سے ڈائری کھولی، لیکن اگلے ہی پل ساری خوشی خاک ہو گئی، کیونکہ ڈائری پر جو آخری تاریخ لکھی تھی وہ 6 ماہ پہلے کی تھی، اور آگے ساری ڈائری خالی پڑی تھی۔ آخری تاریخ کی جو ڈائری لکھی ہوئی تھی وہ کافی مختصر تھی۔ میں نے یوں ہی بے خیالی میں ڈائری کی آخری سے 2 اوپر والی لائن پڑھی اور میں چونکا تھا۔ میں شاید آج کے بعد ڈائری نہ لکھ سکوں گا، کیونکہ ڈائری سے تو بندہ اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتا ہے، لیکن میں اب نہیں کر سکتا، اور جھوٹ میں لکھ نہیں سکتا، اس لیے بہتر یہی ہے اس کو نہ لکھوں۔ میں جلدی سے پیچھے کا ورق الٹنے لگا اور تاریخ کے بعد درج لفظوں کو پڑھ کر اندازہ ہو رہا تھا، اور پھر ایک پیج پر جا کر رک گیا، کیونکہ تاریخ کے بعد نئی زندگی کی ہیڈنگ دی ہوئی تھی۔ میں رک کر اس کو پڑھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے آج میری نئی زندگی کی ابتدا ہوئی ہے، کیونکہ آج سے پہلے میں نے زندگی کا یہ روپ دیکھا ہی نہیں جو آج محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، اور وہ بھی پہلی نظر میں۔ نہیں رہا، بلکہ دل کو یقین ہو گیا ہے جب سے اس کو دیکھا ہے۔ بے وجہ ہی خوش ہوئے جا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی بات پر مسکرانے کو دل چاہ رہا ہے۔ آج جب میں مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکل کر اپنے گھر کی طرف آنے والی سڑک پر آیا تو وہ مجھے نظر آئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، میں بے اختیار سا ہو گیا اور اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھی، سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا، صرف اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پرستان کی کوئی شہزادی زمین پر اتر آئی ہو، یا پھر جنت سے کوئی حور آئی ہو۔ میں اپنے ہوش میں نہیں رہا تھا۔ یہ کیا ہوا آج مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن آج تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا تھا،
کیونکہ لڑکیوں کو تو میں دیکھ کر آنکھیں نیچی کر لیتا تھا، اور پھر وہ خوشبو جو اس نے لگائی ہوئی تھی وہ مجھے دیوانہ بنا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور اب اس کا رخ بھی میری طرف تھا۔ میں ایک پل کے لیے ڈر گیا کہ کہیں میرے اس طرح گھورنے پر وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی میری آنکھیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ میرے پاس آ کر رکی اور میں بھی رک گیا، اور پھر وہ بولی تو اس کی آواز میرے کانوں میں رس گھولنے لگی، مجھے مولوی صاحب کے گھر جانا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ اس نے دوسری دفعہ جب اپنی بات دہرائی تب میں ہوش میں آیا تھا اور تھوڑا شرمندہ ہوا۔ پھر میں اس کو پتہ سمجھانے لگا، کیا آپ مجھے وہاں چھوڑ کر آ سکتے ہیں؟ میرے خاموش ہونے پر وہ بولی، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ میں فوری راضی ہو گیا، اس کو اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ میں مولوی صاحب کے گھر کے دروازے پر جا کر رک گیا اور پھر اس کو گہری نظروں سے دیکھا۔ اس حور نے میرا شکریہ ادا کیا اور کھلے دروازے سے اندر چلی گئی۔ ہم نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے اندر جاتے ہی میں ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا، لیکن ہوش میں نہیں رہا تھا۔ میری طرح اس کو بھی لگتا ہے خوشبو بہت پسند تھی، اسی لیے تو اس نے اتنی زیادہ لگائی ہوئی تھی، لیکن میں نہیں پہچان پایا کہ اس نے کون سی خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ شام سے اب تک اس کو کتنی ہی بار تصور کے پردوں پر سجا کر دیکھ چکا ہوں، لیکن دل پھر بھی نہیں بھر رہا۔ اگلے پیج پر 2 دن بعد کی تاریخ درج تھی۔ آج 2 دن گزر گئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے 2 صدیاں گزر گئی ہوں۔ میں خود پر حیران ہوں کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے ان 2 دنوں میں پتہ نہیں کتنے چکر لگائے ہیں مولوی صاحب کے گھر کی طرف۔ پہلے تو میں کبھی کبھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا تھا، لیکن اب تو باقاعدگی سے جانے لگا ہوں۔ میں اب مختلف بہانے سوچ رہا ہوں مولوی صاحب کے گھر جانے کے لیے، اس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے، لیکن میں ابھی تک کوئی بہانہ نہیں سوچ پایا۔ اگلے پیج پر 3 دن بعد کی تاریخ درج تھی۔ آج میں اتنا خوش ہوں کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج اگر کوئی مجھ سے جان بھی مانگ لے تو میں ایک پل کے لیے بھی نہ سوچوں اور کہوں گا نکال لو۔ ہاں، آج میں اس سے ملا تھا۔ میں مغرب کی نماز پڑھ کر نکلا۔ آج کچھ زیادہ ہی دیر مسجد میں گزار دی، اور وجہ تھی وہ دعا جو لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر جب میں مسجد سے نکلا تو مجھے یقین ہو گیا کہ جو دعا دل سے مانگی جائے وہ ضائع نہیں، قبول ہوتی ہے۔ میں نے مسجد سے نکل کر ایک نظر مولوی صاحب کے گھر کی طرف دیکھا تھا، حسرت بھری نگاہوں سے، اور اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ آج مجھے لگا تھا کہ پھر دعا رنگ نہیں لائی۔ ابھی میں نے کچھ قدم ہی اٹھائے تھے کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے آنے کا احساس ہوا، تو میں نے یوں ہی پلٹ کر دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ میری نظریں واپس پلٹنا بھول گئیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ پری میری طرف چلی آ رہی ہے۔ میری دل کی دھڑکن ایک عجیب سی لے پر دھڑکنے لگی اور وہیں تھم گیا۔ مجھ میں آگے بڑھنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ وہ چلتی ہوئی میرے قریب آئی تھی، پھر رک گئی، اور ساتھ میں میرا سانس پہ رک گیا۔ میں اس کو دیکھنے لگا، آج بھی اس نے وہی خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ دلشاد کیسے ہو؟ اس کے گلاب سے ہونٹ ہلے تھے اور جو لفظ ادا ہوئے میری روح کو سرشار کرنے کے لیے کافی تھے۔ حیران ہونے والی بات یہ تھی کہ وہ میرا نام جانتی تھی، لیکن میں اس پر حیران نہیں ہوا۔ حیران تو اس پر ہوا تھا کہ اس نے مجھے مخاطب کیا۔ اب بہت اچھا ہوں۔ میں نے کیا کہا تھا مجھے خود اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میرا جواب سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ اس پری نے پوچھا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، وہ میرا مطلب سمجھ گئی تھی۔ چلو تمہارے کھیتوں کی طرف چلتے ہیں۔ اور پھر میں کسی روبوٹ کی طرح چل پڑا تھا۔ آدھا رستہ طے ہو چکا تھا، لیکن ہم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بولا تھا۔ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پھر وہ بولی، جسے سن کر میں خوشی سے بحال ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے، اسی پل سے جب اس نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا۔ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اتنے دل سے مل نہ سکی تھی۔ پھر ہم چلتے چلتے نہر پر آ گئے۔ میں بہت کم بولا تھا، وہ بول رہی تھی، اور میں اس کو سن رہا تھا، اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ زندگی بس یہیں پر ٹھہر جائے۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ تو تب پتہ چلا جب گاؤں سے عشاء کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، اور پھر ہم وہاں سے اٹھ آئے۔ میں نے اس کو مولوی صاحب کے گھر چھوڑ دیا، خود مسجد کے اندر چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے کل پھر ملنے کے لیے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا دل خوشی سے جھوم گیا۔ اگلے پیج پر 10 دن بعد کی تاریخ درج تھی۔ میں اور گل اب روز ملنے لگے ہیں۔ گل میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے کیونکہ وہ مجھے گل کی طرح ملتی ہے، مہکتی ہوئی۔ اس سے بہتر مجھے نام نہیں ملا۔ کچھ دن پہلے گل نے مجھ سے اچانک پوچھا، کیا تم میرے ساتھ زندگی بھر رہو گے؟ میں نے بنا سوچے کہہ دیا تھا کہ ہاں میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میرا جواب سن کر وہ مسکرائی، لیکن اس کی آنکھوں میں اداسی کی ایک جھلک اتر آئی تھی۔ میں اس بات کو سمجھ نہیں پایا، لیکن مجھے آج لگتا ہے کہ اس کی زندگی کے ساتھ کوئی راز جڑا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس دن اداس ہوئی تھی۔
کیونکہ میں نے آج اس سے اس کے بارے میں پوچھا تھا وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کب تک یہاں رہے گی۔ اتنے دن سے تو میں اس سے کچھ پوچھ ہی نہیں پایا تھا۔ میری بات سن کر وہ بولی، دلشاد جھوٹ میں تم سے بول نہیں سکتی اور سچ میں کہہ نہیں سکتی، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ تم سچ سن کر مجھے چھوڑ دو گے، مجھ سے دور بھاگنے لگو گے، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی کیونکہ تم بن میں جی نہ پاؤں گی۔ لیکن میں تمہیں سچ بتاؤں گی کیونکہ محبت کا یہی تقاضا ہے۔ پر آج مجھے خوشی سے جی لینے دو، میں کل تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ پھر عشاء کی اذان ہونے لگی تھی اور ہم اٹھ کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ میں اب تک سوچ چکا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے، وہ جیسی بھی ہو، جہاں سے بھی اس کا تعلق ہو، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کا ساتھ آخری دم تک نبھاؤں گا، راستے میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ محبت کا تقاضا یہی ہے۔ اگلے پیج پر اگلے دن کی تاریخ تھی اور یہ وہی پیج تھا جس کی آخری لائن میں نے پڑھی تھی۔ یہ آگاہی بھی کتنا بڑا عذاب ہوتی ہے، میں نے اب جانا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو جاننے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے، جب وہ چیز جان لیتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ کاش وہ یہ نہ جان پاتا تو اچھا تھا، وہ انجان ہی رہتا تو اچھا ہوتا۔ آج اس حور نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، کچھ بھی نہیں چھپایا، ایک ایک بات کھول کر میرے سامنے رکھ دی، اور آخر میں اس نے کہا، دلشاد تم جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا، میں ایک پل کے لیے بھی شکوہ نہیں کروں گی، کیونکہ تم کہاں میں کہاں، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ میں تمہارے بغیر جی نہ پاؤں گی، مر جاؤں گی۔ میں نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، مرنے کی بات اب دوبارہ نہ کرنا۔ مجھے خود معلوم نہیں ہوا کہ مجھ میں یہ جرأت کیسے پیدا ہو گئی، شاید اس لیے کہ میں اس کو دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج سے پہلے میں نے اس کے ہاتھ کو بھی نہیں چھوا تھا، میں نے اس کا خوف دور کر دیا تھا کہ میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرے الفاظ سن کر اس کو بہت خوشی ملی تھی۔ میری بات سن کر وہ آگے بڑھی اور مجھے گلے سے لگا لیا، اور یوں لگایا تھا جیسے ہم برسوں بعد ملے ہوں۔ مجھے اپنے کندھے پر نمی محسوس ہوئی تھی، اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ پری رو رہی تھی۔ میں نے اس کو خود سے علیحدہ کیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر دیے، اور پھر کبھی نہ رونے کا وعدہ لیا۔ مجھے معلوم ہے کوئی بھی نارمل انسان سنے گا تو مجھے پاگل کہے گا، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو اب بس محبت کا مان رکھنا ہے۔ میں شاید آج کے بعد ڈائری نہ لکھ سکوں گا، کیونکہ ڈائری سے تو بندہ اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتا ہے، لیکن اب میں نہیں کر سکتا، اور جھوٹ میں لکھ نہیں سکتا، اس لیے بہتر ہے اس کو نہ لکھوں۔ میں نے ڈائری بند کر کے گود میں رکھ لی تھی۔ ڈائری سے صرف میں اتنا جان پایا تھا کہ میں جو سوچ رہا تھا کہانی کچھ ویسی ہی نکلی، لیکن دلشاد کی اس حالت کے بارے میں کچھ نہیں جان پایا تھا، اس لیے مجھے زیادہ خوشی نہیں ہوئی۔ اسی رات میری آنکھ پیاس کی شدت سے کھلی تھی، لیکن فضا میں موجود خوشبو نے بے اختیار مجھے دلشاد کی چارپائی کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا، کیونکہ یہ ویسی ہی خوشبو تھی جیسی میں نے باغ میں محسوس کی تھی۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ دلشاد اپنی چارپائی پر موجود نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید نیچے واش روم میں گیا ہوگا، لیکن دوسرے ہی لمحے میرے خیال کی نفی ہو گئی، کیونکہ دلشاد تیسرے مکان کی چھت پر کھڑا ہوا تھا اور اس کا رخ کھیتوں کی طرف تھا۔ تینوں مکانوں کی چھتیں ایک ہی تھیں اور میں پہلی چھت پر تھا۔ میں جو اٹھ کر پانی پینے کے لیے جانے کا ارادہ بنا رہا تھا ترک کر دیا، اور دلشاد کی طرف دیکھنے لگا کہ وہ اب کیا کرتا ہے اور وہاں کیوں کھڑا ہے۔ کافی دیر گزر گئی تھی مجھے اس کو دیکھتے ہوئے، لیکن کچھ بھی خاص نہیں ہوا تھا۔ دلشاد کبھی ایک جگہ پر کھڑا ہو جاتا تو کبھی واک کرنے لگتا۔ اس سے پہلے کہ میں چارپائی سے اٹھ کر نیچے جاتا، میں نے محسوس کیا کہ ہوا میں موجود خوشبو کم ہونے لگی تھی اور ہلکی ہلکی بدبو پھیلنے لگی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں خوشبو آنا بند ہو گئی، جبکہ بدبو بہت تیز آنے لگی تھی۔ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ بدبو ایسی تھی جیسے گندگی کا کوئی بڑا سا ڈھیر چھت پر لا پھینکا ہو۔ یہ میرے لیے حیرت کی بات تھی، کیونکہ چند لمحوں میں خوشبو بدبو میں بدل گئی تھی۔ پھر اگلے لمحے جو میں نے منظر دیکھا وہ میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ دلشاد جو چھت کے کنارے پر کھڑا تھا لڑکھڑا کر چھت سے نیچے جا گرا۔ میں ایک دم چارپائی سے اچھل کر اٹھا اور اس طرف بھاگا تھا جہاں وہ کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا دلشاد اوندے منہ گرا ہوا ہے۔ میں نے اس کا نام لے کر آواز دی، دلشاد تم ٹھیک تو ہو؟ میری دوسری آواز پر اس نے جواب دیا تھا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور باہر والا دروازہ کھول کر دلشاد کی طرف بھاگا تھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ دلشاد آگے سے واپس آ رہا ہے۔ میں فکر مندی سے پوچھنے لگا کہ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے نفی میں جواب دیا، یار تم کیسے گرے؟ میں پانی پینے کے لیے اٹھا تھا کہ تمہیں گرتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا تھا اور تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ یار مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے، دلشاد نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ میں اس کا جواب سن کر حیران ہوا، مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ یہ میرا کوئی وہم نہیں تھا۔ میں نے 15 منٹ دیکھا تھا دلشاد کو واک کرتے ہوئے، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے رات میں چلنے کی بیماری ہے۔
میں چپ ہو گیا اور بولا یار تمہارے ساتھ ایسا کب سے ہو رہا ہے؟ کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ تم یار پہلے بتاتے میں تمہیں اوپر سونے کے لیے نہ کہتا۔ بس یار ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ ہم واپس چھت پر آ گئے اور لیٹ گئے۔ مجھے ایک چیز حیران کر رہی تھی، وہ یہ کہ خوشبو کہاں گئی اور پھر اتنی گندی بدبو کہاں سے آنے لگی، اور ایک دم سے اب بدبو بھی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے 2-3 دن بعد کی بات ہے۔ چارپائی سے اٹھنے کی آواز سن کر میں پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ میں سو تو رہا تھا لیکن اس طرح کہ میرا ذہن جاگ رہا تھا۔ پھر جوتا پہننے کی ہلکی سی آواز آئی، وہ بھی رات کا سناٹا ہونے کی وجہ سے ابھری تھی، ورنہ اتنی ہلکی آواز کہاں آتی ہے۔ پہلے تو میں نے خیال کیا کہ دلشاد باتھ روم کے لیے اٹھا ہوگا، لیکن دروازہ کھلنے کی آواز پر میں نے آنکھیں کھول دیں۔ پچھلے 1 ہفتے سے میں کچھ اسی طرح سو رہا تھا۔ اب ہم چھت پر تو نہیں سوتے تھے، صحن میں سوتے تھے، لیکن گھر والوں سے کافی فاصلے پر بیرونی گیٹ کے قریب۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنی چارپائی سے اٹھا اور باتھ کی طرف گیا تھا، جو کہ میری امید کے مطابق خالی تھا، اور پھر میں گیٹ کی طرف بڑھ گیا جو کہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور سڑک کے ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف دیکھا تو دلشاد نظر آ گیا، جو کہ ڈیرے کی طرف جاتی سڑک پر جا رہا تھا۔ میں باہر نکل آیا، آہستہ سے گیٹ بند کر دیا اور اس سے فاصلہ رکھ کر چلنے لگا۔ آخری تاریخوں کا چاند تھا، اس لیے روشنی بہت کم تھی، بس میں ہلکا سا دور سے نظر آ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب کوئی اپنا مصیبت میں ہو تو انسان کا خوف چلا جاتا ہے، ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ کتوں کے بھونکنے اور سناٹے نے کافی ڈراؤنا ماحول بنایا ہوا تھا، لیکن میں بغیر کسی خوف کے چلا جا رہا تھا۔ میں تھوڑا سا اور آگے گیا کہ فضا میں نے وہی خوشبو محسوس کی تھی جو اس سے پہلے بھی 2 دفعہ محسوس کر چکا تھا۔ خوشبو اب کافی تیز تھی اور اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ نیند میں نہیں ہے۔ اس خوشبو میں ضرور کوئی راز چھپا ہے۔ مجھے اس کا اندازہ لگانے میں اب دیر نہیں لگی۔ میں تھوڑا سا تیز ہوا تھا اور اپنے درمیان فاصلہ کم کیا تو مجھے کافی حیرت ہوئی، کیونکہ دلشاد کا دایاں ہاتھ ایک طرف کو جھول رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا ہاتھ کسی نے پکڑا ہوا ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے باغ والا منظر یاد آ گیا اور مجھے یقین ہو گیا تھا جو اس دن میں نے دیکھا تھا وہ میرا وہم نہیں تھا۔ دلشاد کا رخ اب نہر کی طرف تھا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا، مناسب فاصلے پر۔ میں کبھی کسی درخت کے پیچھے ہو جاتا تو کبھی کسی قریب کے کھیت میں بیٹھ جاتا۔ دلشاد نہر کے کنارے پر بیٹھ گیا اور پاؤں نہر کے اندر لٹکا لیے۔ میں ایک درخت کے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ تقریباً مجھے وہاں بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، اور اس 1 گھنٹے میں بس اتنا ہوا تھا کہ دلشاد ایک طرف کو لیٹ گیا تھا نہر کے کنارے پر، اور اب کافی دیر سے اسی پوزیشن میں لیٹا ہوا تھا۔ تقریباً 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ ہوا میں بدبو محسوس ہونے لگی۔ یہ بدبو آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، اور پھر میں نے دیکھا کہ دلشاد اٹھ کر کنارے پر کھڑا ہو گیا اور پھر گلے ملنے والے انداز میں تھوڑا سا جھکا تھا، اور پھر وہی ہوا جو ایک بار پہلے بھی میں نے محسوس کیا، خوشبو کی جگہ بدبو نے لے لی تھی۔ دلشاد جو نہر کے کنارے پر کھڑا تھا اگلے ہی لمحے نہر کے اندر ایسے گرا جیسے کسی نے دھکا دیا ہو، اور پھر پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کی آواز بلند ہوئی۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور نہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ دلشاد پانی کی سطح پر مجھے نظر نہیں آیا۔ ایک جگہ سے پانی کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میں نے لمحہ ضائع کیے بغیر نہر میں چھلانگ لگا دی اور فوری اس جگہ پر پہنچ گیا۔ پھر میں نے دلشاد کو پکڑا تھا اور کنارے کی طرف کھینچنے لگا۔ کنارے پر آ کر دلشاد لمبے لمبے سانس لے کر اپنا سانس بحال کرنے لگا۔ اس نے کافی غوطے کھائے تھے، ابھی بھی وہ وقفے وقفے سے سانس لے رہا تھا۔ 15-20 منٹ بعد جب دلشاد بالکل ٹھیک ہو گیا تو میں نے اس کو گھر چلنے کے لیے کہا، اور وہ بغیر کچھ کہے میرے ساتھ چل پڑا۔ اگلے دن میں نے ڈیرے پر آتے ہی اس کو گھیر لیا تھا۔ میں سب کچھ صاف صاف سننا چاہتا ہوں، اور ایک اور بات کان کھول کر سن لو، میرے ساتھ کسی بھی قسم کا جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، اس لیے تمہارے جھوٹ سچ کا مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ رات کو میں نے تم سے کچھ نہیں پوچھا، صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی تم اٹھ کر ڈیرے پر آ گئے تھے، اور آتے ہی میں نے تمہیں گھیر لیا۔ دلشاد نے میری طرف دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس کھینچ کر چھوڑا، اور پھر آہستہ آہستہ سب بتانے لگا، جسے سن کر میرا برا حال ہو رہا تھا۔ مجھے بری طرح شوق لگا اور میرا دل اپنا سر پیٹنے کو کر رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کو کیا کہوں۔ میں نے دلشاد کی ساری بات حوصلے کے ساتھ سنی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسی بے وقوفی کا کوئی تک بنتا ہے۔ تم جانتے ہو یہ بے وقوفی اور پاگل پن ہے، اور وہ بھی اعلیٰ درجے کی۔ تم اس شراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مجھے لفظ نہیں مل رہے تھے کہ کس طرح اس سے بات کروں۔ ہاں، میں مانتا ہوں میں ایک شراب کا پیچھا کر رہا ہوں، لیکن میں اب بے وفائی نہیں کر سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو۔ اب وہ جیسی بھی ہے، جو بھی ہے، مجھے قبول ہے۔ اور ہاں، ایک بات اور، محبت کرنے والے کبھی مجبور نہیں ہوتے۔
دلشاد کا کہا جملہ اب تک میرے کانوں میں بار بار گونج رہا تھا۔ وہ تو کب کا میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس نے میری پوری بات ہی نہیں سنی تھی، بس اپنی سنا کر چلا گیا۔ میں نے ماموں کو بتانے کا سوچ لیا تھا کہ ان کو بتا دوں گا، پھر وہ جانے اور ان کا کام، وہ خود ہی دلشاد کو ہینڈل کر لیں گے۔ لیکن دلشاد نے جاتے ہوئے کہا تھا میں خود ہی سب کو بتا دوں گا کچھ دن بعد، بس تم تب تک خاموش رہو۔ اور میں خاموش ہو گیا۔ سب ٹھیک چل رہا تھا، بلکہ بہت خوبصورت چل رہا تھا۔ ہم روز مغرب کی نماز کے بعد ملتے تھے اور جا کر نہر کے کنارے پر بیٹھ جاتے۔ وہ کہتی اور میں سنتا تھا، پھر جیسے ہی عشاء کی اذان ہونے لگتی ہم واپس لوٹ آتے، وہ مولوی صاحب کے گھر میں اور میں مسجد کے اندر چلا جاتا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا۔ میرا سوال سن کر وہ اداس ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد بولی تھی، دلشاد میں سچ کہہ نہیں سکتی اور جھوٹ بول نہیں سکتی، تم کل تک انتظار کر لو، تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ اور میں خاموش ہو گیا۔ اس کے لہجے میں نے جدائی کا درد محسوس کیا تھا۔ اس کو لگتا تھا میں اس کو چھوڑ دوں گا، لیکن میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کچھ بھی ہو جائے میں یہ غم اس کی جھولی میں نہیں ڈالوں گا۔ اور پھر اگلے دن ہم ملے تھے، اس نے حقیقت بتا دی تھی کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک پری زاد ہے۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور اسے لگا تھا کہ میں اس کو چھوڑ جاؤں گا، لیکن میں نے اس کو یقین دلایا کہ اب میں تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کو میری خوشبو کھینچ لائی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پہلی نظر میں وہ دل مجھ پر ہار گئی اور واپس نہ جا سکی، اور مولوی صاحب کے گھر رہنے لگی۔ مجھے روز آتے جاتے دیکھتی تھی، اور پھر ایک دن ہمت کر کے میرے سامنے آ گئی، اور پھر اس کو دیکھتے ہی میرا حال بھی وہی ہوا جو اس کا ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا اگر تم چاہو تو کنارہ کر سکتے ہو، لیکن جس لہجے میں اس نے کہا تھا مجھے لگا اس کو خود میں چھپا لوں اور کہیں دور لے جاؤں۔ وہ بھی مسلمان ہے اور ہم سے اچھی مسلمان ہے، لیکن وہ کہتی ہے تمہیں دیکھ کر مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں خود پر سے سارے اختیار کھو بیٹھی تھی۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی کہ ایک دن وہ خبیث ہماری زندگی میں آ گیا اور اس نے ہماری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ اس خبیث جن کو گل کی خوشبو کھینچ لائی تھی، اس نے ہماری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ وہ گل کو تنگ کرنے لگا تھا۔ اب گل کے لیے اگر کوئی جائے پناہ تھی وہ تھا مولوی صاحب کا گھر، کیونکہ مولوی صاحب نے اپنے گھر کے گرد حصار کھینچ رکھا تھا۔ کوئی بھی جن یا بدرو بری نیت سے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم جب ملتے تھے وہ تنگ کرنے کے لیے آ جاتا تھا۔ وہ ہمیں زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا تھا، کیونکہ ہم قرآنی آیات کو پڑھ کر خود پر دم کر لیتے تھے۔ اب ہم یہ کرنے لگے تھے، جب وہ آتا تو میں گل کو گھر بھیج دیتا، کیونکہ اس کے آنے کا پتہ ہمیں اس کی بدبو سے پہلے ہی چل جاتا تھا۔ وہ مجھے زیادہ نقصان نہیں پہنچا پاتا تھا دم ہونے کی وجہ سے۔ 3 ماہ پہلے میں گل کے ساتھ اس کی دنیا میں گیا تھا۔ گھر والوں کو میں نے دوست کی شادی کا کہا تھا، اور پھر ہم 3 دن وہاں رہ کر آ گئے۔ وہ لوگ بھی ہماری طرح ہی رہتے ہیں۔ اب ہم نے دوبارہ جانا ہے کچھ دنوں کے لیے، کیونکہ وہ خبیث جن کچھ زیادہ ہی تنگ کرنے لگا ہے۔ گل اگر اب تک یہاں ہے تو صرف میری وجہ سے۔ اس کے ماں باپ نے کتنی بار اس کو واپس آنے کے لیے کہا ہے، لیکن وہ نہیں گئی، صرف میری وجہ سے۔ وہ بے وفائی نہیں کرنا چاہتی تو پھر میں کیسے کر لوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ آخر میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے دامن پر بے وفائی کا داغ نہیں۔ اچھا تو تم راحیلہ سے بے وفائی کر سکتے ہو، جو حقیقت بھی ہے، اس سے تمہارے دامن پر داغ نہیں لگے گا۔ میں نے طنز کیا تھا، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں اس سے داغ کیا لگے گا؟ تم جانتے ہو میں اس سے محبت نہیں کرتا، میں نے اس کو ہمیشہ سے تمہارے حوالے سے دیکھا ہے۔ وہ تو پاگل ہے، حالانکہ میں نے آج تک اس کو امید بھی نہیں دلائی، تو پھر اس میں میرا کیا قصور؟ میں اس کو آج پھر سے سمجھانے کے لیے بیٹھا تھا، لیکن وہ مجھے سمجھانے لگ گیا۔ شروع سے لے کر آخر تک اس نے ساری کہانی سنا دی تھی۔ میں اس کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا، اس کے پاس سے ناراض ہو کر اٹھایا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری کسی بھی بات کا دلشاد پر اثر نہیں ہوگا۔ دوسرے دن دلشاد نے گھر والوں کو بتایا کہ وہ اپنے کسی دوست کی شادی میں شرکت کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہے۔ گھر والوں نے سن کر کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں کیا۔ سب جانتے تھے کہ دلشاد شادی میں جا رہا ہے، لیکن صرف میں جانتا تھا کہ وہ شادی پر نہیں جا رہا۔ ایک بار میرا دل کیا کہ ماموں کو سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ جب دلشاد نے کہا ہے کہ وہ خود بتائے گا تو پھر مجھے صبر کرنا چاہیے۔ سب ٹھیک تھا، لیکن دل نہ جانے کیوں گھبرا رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ میری طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خود کو مطمئن کر کے بھی میں نہیں کر پا رہا تھا۔ شام کو دلشاد نے جانا تھا، اس نے صبح ہی اپنی ساری تیاری مکمل کر لی تھی، اور پھر وہ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے پرسوں سے اس سے بول چال بند کر رکھی تھی۔ 2-4 بار دلشاد نے مجھے منانے کی کوشش کی، لیکن میرا موڈ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔
دلشاد جانے کے لیے تیار تھا، وہ گھر والوں سے ملنے لگا۔ میں اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں گھر سے نکلا اور بلا مقصد ہی گاؤں کے ایک طرف چل پڑا۔ میں کافی اپسیٹ تھا دلشاد کی وجہ سے، میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ میں سمجھا کر تھک گیا تھا لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں ابھی تھوڑی دور ہی آیا تھا کہ پیچھے سے دلشاد کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے رکنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کی آواز کو نظر انداز کیا اور چلتا رہا۔ پھر مجھے پیچھے سے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں جانتا تھا کہ دلشاد ہی ہوگا، لیکن پھر بھی میں نہیں رکا۔ دلشاد نے مجھے پیچھے سے کندھے سے پکڑ کر روکا تھا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تجھے قسم ہے میری، پلیز رک جا۔ میرے نہ رکنے پر اسے اپنی قسم دی اور میں رک گیا۔ یار جاتے ہوئے کو ہنس کر رخصت کرتے ہیں، نہ کہ روتا منہ بنا کر۔ پلیز مان جاؤ یار، چھوڑ دے یہ پاگل پن۔ میں نے ایک بار پھر اس کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر بولا، یار تو چھوڑ سب باتوں کو، آج تجھے تیری بھابھی سے ملواتا ہوں۔ بھابھی کا لفظ بہت عجیب لگا تھا مجھے اس کے منہ سے اس پریزاد کے لیے۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ بھلا انسان اور دوسری مخلوق کا ملن کیسے ممکن ہے؟ ایسا سوچنا صرف اور صرف بے وقوفی اور پاگل پن ہی تو تھا۔ میں دلشاد کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ ارے مان جا پلیز، چھوڑ دے یہ ناراضگی۔ تجھے پتہ ہے جب تو ناراض ہوتا ہے تو میری سانس اکھڑنے لگتی ہے۔ اس نے ایک بار پھر مجھے منانے کی کوشش کی۔ دلشاد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ اب ہمارا رخ ڈیرے کی طرف تھا۔ ہم جیسے ہی ڈیرے پر پہنچے، اس سے تھوڑی دیر بعد وہی خوشبو آہستہ آہستہ ہوا میں پھیلنے لگی۔ دلشاد نے مجھے وہاں رکنے کے لیے کہا اور خود دائیں طرف موجود درختوں کے جھنڈ کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی واپسی ہوئی تو اس کے پیچھے پیچھے ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ لڑکی نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ اس کو دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کی آنکھیں گہری جھیل کی سی خوبصورت تھیں۔ میں نے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ دلشاد کے کہنے پر اس نے نقاب ہٹا دیا اور پھر جو چہرہ میں نے دیکھا تھا وہ جنت سے آئی حور کا ہی معلوم ہو رہا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہی کھو سا گیا اور مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ دلشاد نے مسکراتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا اور بولا، اب نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ میں اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہوا تھا۔ میں نے اتنا حسین اور خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میں سچ میں سانس لینا بھول گیا اور پھر ایک جرم ہوا نے کیا۔ ہوا کے تیز جھونکے سے ایک جھٹکے سے گل کے سر سے دوپٹہ سرک گیا۔ اس کے بال ہوا میں لہرانے لگے تھے۔ میری آنکھیں اور دل ایک بار پھر بے قابو ہو گئے۔ میرے دل نے تسلیم کیا کہ دلشاد ایسے ہی نہیں لٹ گیا۔ پھر دلشاد کی آواز آئی، وہ کہنے لگا، گل یہ میرا سب سے بہترین دوست اور کزن ہے، اور کاشی یہ میری زندگی گل ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر گل کی طرف دیکھا۔ میرے دیکھنے پر اس نے سلام کیا۔ گل کی آواز بھی اس کے وجود کی طرح خوبصورت اور میٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور بات کرتے، گل کی گھبرائی آواز سنائی دی۔ اس نے دلشاد سے کچھ کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ دلشاد مجھے کچھ بتاتا، میں نے خود محسوس کر لیا۔ ہوا میں ہلکی ہلکی بدبو پھیل رہی تھی۔ دلشاد نے اپنے بیگ سے ایک ڈائری نکال کر میرے ہاتھ میں دے دی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا ڈائری کے بارے میں، دلشاد نے مجھے بڑی گرم جوشی کے ساتھ گلے لگا لیا، اور پھر کتنے ہی پل گزر گئے، دلشاد مجھے خود سے الگ کرنا بھول گیا تھا۔ میں نے اس کو جب خود سے علیحدہ کیا تو اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ مجھے اس کے رونے کی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا چل، معاف کیا تجھے، اب چپ کر جا۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید میری ناراضگی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ ہوا میں بدبو لمحہ لمحہ بڑھ رہی تھی۔ دلشاد نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور جلدی سے گل کی طرف بڑھ گیا۔ دلشاد نے گل کا ہاتھ پکڑا اور اس جھنڈ کی طرف چل پڑا جس طرف سے وہ آئے تھے۔ دلشاد نے مڑ کر ہاتھ ہلایا اور تیزی سے وہ دونوں اس جھنڈ میں غائب ہو گئے۔ بدبو میں پہلے سے بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا اور خوشبو کم ہو رہی تھی، اور پھر ایک وقت آیا جب خوشبو بالکل ختم ہو گئی تھی، صرف بدبو رہ گئی۔ میں بس وہاں کھڑا اس جھنڈ کو دیکھے جا رہا تھا جس طرف وہ دونوں گئے تھے، اور پھر میں نے محسوس کیا کہ بدبو بھی کم ہونے لگی، اور پھر ایسا ہوا کہ بدبو بالکل ختم ہو گئی۔ پھر اگلے ہی پل فضا میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور میں ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ اور پھر میرا خیال اس ڈائری کی طرف گیا تھا جو کچھ دیر پہلے دلشاد نے میرے ہاتھ میں دی تھی۔ وہ میرے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گئی۔ میں نے جھک کر وہ ڈائری اٹھائی اور اداس دل کے ساتھ گاؤں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جب تم یہ ڈائری پڑھ رہے ہوگے، میں اس وقت تم سے لاکھوں میل دور جا چکا ہوں گا۔
کچھ باتیں ہیں جو تم سے کرنی ہیں، جو میں تمہارے سامنے نہیں کر سکتا کیونکہ میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں کہ تمہارا ریئیکشن کیا ہوتا، اور دوسرا مجھ میں ہمت بھی نہیں تھی کہ میں تم سے بات کر پاتا۔ مجھے ڈر تھا کہ تم نے میرا گریبان پکڑ کر مجھ سے ایک ایک چیز کا حساب مانگنا تھا جو کہ میں نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، میں خود سے بہت لڑا ہوں، لیکن پھر بھی فیصلہ محبت کے حق میں ہی نکلا ہے۔ راحیلہ بہت اچھی ہے، اس کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کہ مجھے کبھی اس سے محبت نہیں رہی، اور ایسا کیوں کر ہوا اس کی وجہ بھی تم جانتے ہو۔ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ میں جیسے جیسے ڈائری پڑھ رہا تھا مجھے کسی انہونی کا ڈر لگ رہا تھا۔ میں جلدی جلدی سے آگے پڑھنے لگا اور پھر آخر دلشاد نے بم پھوڑ ہی دیا تھا۔ میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں، شاید کبھی واپس لوٹ کے نہ آؤں۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، لیکن مجھے ایسا کرنا تھا کیونکہ میں ادھوری زندگی نہیں جینا چاہتا۔ وہ چاچو کہتے ہیں نا کہ زندگی کو جی کر جاؤ نہ کہ گزار کر، میں بھی ان کی ہی بات پر عمل کرنے جا رہا ہوں۔ میں زندگی کو جینے جا رہا ہوں۔ آگے بھی بہت کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن مجھ میں پڑھنے کی سکت نہیں تھی۔ ڈائری میرے ہاتھ سے نکل کر بیڈ پر گر گئی اور میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہنے لگے۔ کاشف اٹھیں، گھر آ گیا ہے۔ راحیلہ کی آواز پر میں ماضی سے نکل کر حال میں آیا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو گاڑی گھر کے پورچ میں کھڑی تھی۔ میں گاڑی سے اتر کر سیدھا بیڈ روم میں آ گیا اور آتے ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ میرے سر میں شدید قسم کا درد ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد راحیلہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس اور دوسرے ہاتھ میں نیند کی گولیاں تھیں۔ مجھے اس کا اچھے سے اندازہ تھا۔ آج بھی میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے ماموں کو حقیقت سے آگاہ کر دیا ہوتا تو دلشاد ہمارے درمیان ہوتا۔